السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 109 کو لے کے آیا۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ ہو، آئیے سبق سے متعلق تھوڑی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ پڑھ چکی ہیں، ادوات شرط مضارع پہ آتا ہے۔ توجہ چاہیں گے، ادوات شرط جیسے ان ہے، اسما ہے، من ہے، ما ہے، متا ہے، حیثما ہے، کیف ما ہے، یہ سب کے سب ادوات شرط جو ہے مضارع پہ آتا ہے۔ ٹھیک، اگر مضارع پہ آتا ہے اور جواب شرط اگر مضارع ہو تو اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ تو ادوات شرط اگر اس کے بعد کوئی فعل آئے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، نون گرہ دیتا ہے، یعنی لم کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اور جواب شرط میں اگر فعل مضارع ہو اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ یہاں ایک جیسے ان تذهب، یہ حرف شرط ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہے، یہ شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرط۔ شرط میں اگر مضارع کا استعمال ہو تو مجزوم، اور جواب شرط میں اگر مضارع ہو وہ بھی مجزوم ہوگا۔ برابر۔ اب صاحبی کتاب ایک نئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، توجہ چاہیں گے۔ اگر جواب شرط مضارع نہ ہو، جواب شرط مضارع نہ ہو بلکہ جملہ اسمیہ ہو، جیسے فأنت ناصر، تو مدد کرنے والا ہے، انت مبتدا ناصر خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ ہمارا شرط ہے۔ تنصر یہ شرط ہے، اور فأنت ناصر جواب شرط ہے، اور جواب شرط فعل مضارع نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو صاحبی کتاب کہتے ہیں ایسی صورت میں شرط پر فا لائیں گے، یہ جوابی شرط میں فا کا استعمال کریں گے۔ فا اگر جواب شرط فعل مضارع نہ ہو بلکہ جملہ اسمیہ ہو، یا فعل امر ہو، یا فعل نہیں ہو، یا لن کا استعمال ہو، یا سین یا سوفا کا استعمال ہو، یا کما کا استعمال ہو، یا اسا کا استعمال ہو، یا لیسا کا استعمال ہو، جوابی شرط پر ایسی صورت میں فا کا لانا ضروری ہے۔ بس اب اسی کی روشنی میں ہم یہاں ترجمہ کریں گے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن من حیث وجدها فهو احق بها۔ حکمت اس کی جمع حکم، حکمت کی باتیں۔ ضالۃ کے معنی ہوتے ہیں ذل یذل سے، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضالۃ، یعنی بھٹکا ہوا، بھٹکنے والا، یا گمشدہ۔ یہاں گمشدہ کے معنی میں ہے۔ من حیث جہاں، وجد یجد، وجد یا وجودن معنی پانا، احق کا یہی کو سے اس میں تفصیل ہے، یہ احق کو زیادہ حقدار ہے۔ دیکھیے، حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں کہیں اسے پائے، جہاں کہیں اسے پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اب سبق سے متعلق دیکھیے جناب، یہ یہاں سے یہاں تک پورا کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں تک پورا شرط ہے یہ، اور جواب شرط ہے، اس کے اندر جو ہے فعل مضارع کا استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ہوا مبتدا ہے، اس کے بعد احق کو بہا مل کے خبر ہے، گویا کہ جملہ اسمیہ ہے۔ اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو وہاں پہ فا کا لانا ضروری ہے، اس لیے فہو بولا ہے، ہوا نہیں کہا گیا، فہو، فا لانا ضروری ہے۔ چلیے، من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور۔ سعی یا سعین کے معنی ہوتے کوشش کرنا، فی الخیر خیر میں، بھلائی میں، جس نے
خیر میں بھلائی میں کوشش کی فسعیہ مشکور، جس نے خیر میں کوشش کی تو اس کی کوشش قابل قدر ہے، یعنی اس کی کوشش کا شکریہ ادا کیا جائے. مشکور شکر یشکر سے مفعول کے صیغہ ہے. تو سبق سے متعلق دیکھیے من سعی فی الخیر، من سعی فی الخیر یہ پورا شرط ہے. یہ جوابی شرط دیکھیں تو سعیہ مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا مشکور یہ خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اور صاحب کتاب کیا بتائیں کہ اگر جوابی شرط جملہ اسمیہ ہو تو وہاں فعل آنا ضروری ہے، اس لیے فسعیہ بولا گیا ہے، سعیہ نہیں فسعیہ. چلیے ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرنا پیروی کرنا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو یا اتباع کرو. سبق سے متعلق دیکھیے ان کو تم تحبون اللہ، یہاں سے یہاں تک پورا شرط ہے. فاتبعونی یہ جوابی شرط ہے. جوابی شرط میں کیا ہے؟ فعل امر کا استعمال ہے. تو اگر جوابی شرط فعل امر ہو وہاں فعل آنا ضروری ہے. اتبعونی نہیں پڑھیں گے بلکہ فاتبعونی. مہما ارتکبت من الذنوب فلا تیأس من رحمت اللہ. ارتکاب کے معنی گناہ کرنا. مہما معنی جو بھی، جتنا کچھ، جتنا بھی. یئس یئس باب سمیہ سے ہے، مایوس ہونا. یئس یأس معنی مایوس ہونا. تو جتنا بھی گناہ کرے، تو جتنا بھی گناہ کرے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب سبق سے متعلق دیکھیے مہما ارتکبت من الذنوب، یہاں سے یہاں تک پورا شرط. فلا تیئس یہ جوابی شرط، اور جوابی شرط کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، اس سے فاقہ داخل ہونا لازم ہے. ما تصنع من خیر فلن یضیع جزاؤہ. صنع یصنع من خیر کے ساتھ تو بھلائی کرنا. اضاء یضیع اضاء کے معنی ہوتے ہیں ضائع کرنا، جزا معنی بدلہ. ما تصنع من خیر جو نیکی تم کرو، جو نیکی تو کرے گا تو اس کا بدلہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. نہیں کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کرے، نہیں یوزی ہے. سبق سے متعلق کہ ما تصنع من خیر یہ پورا شرط یہاں سے یہاں تک، اور فلن یضیع جزاؤہ یہاں سے یہاں تک پورا جوابی شرط ہے. اور جوابی شرط پر لن کا داخل ہونا ہے، اس لیے فاعل آنا ضروری ہے. آگے دیکھیں ان یسرق فقط سرق اخ لہ. سرق یسرق سرقتن کے معنی ہوتے ہیں چوری کرنا. سرق یسرق سرقتن کے معنی ہوتے ہیں چوری کرنا. ان کا معنی اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی چوری کر چکا ہے. سبق سے متعلق دیکھیں ان یسرق یہ شرط ہے پورا جملہ. اس کے بعد فقط سرق اخ لہ، تو جوابی شرط پہ کیا ہے؟ قد کا استعمال ہے. جوابی شرط پر قد کا استعمال ہے، اس لیے فعلانہ یہاں پہ کیا ہے؟ فقط پڑھیں گے، صرف قد نہیں پڑھیں گے، فقط فعلانہ ضروری ہے. ان خفتم عیلتن
ایلتن فسوف یغنیکم اللہ، آل ییلو، ایلتن کے معنی ہوتے ہیں محتاج ہونا، ایلتن یہ محتاجگی کے معنی میں ہے، اور اگنا یغنی، اگنا کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کرنا، غنی کرنا، مالدار کرنا۔ دیکھیے اگر تم اگر تم اگر تو اگر تم محتاجگی سے ڈرو گے تو ان قریب اللہ تم کو مالدار کر دے گا۔ تو سبق سے متعلق دیکھیے ان خفتم ایلتن، یہاں سے پورا شرط ہے، اور جوابی شرط دیکھیے سوفا کا استعمال ہے جوابی شرط میں، تو اس سوفا استعمال اس سے فعل آنا ضروری ہے، فسوفا پڑھیں گے۔ مہما تخفی من تباعک فسیعلمہ اللہ، اکفا یکفی، اکفا کے معنی چھپانا، خفیہ یخفا، خفا کے معنی چھپ جانا، اور باوی فعل لے جائیں گے تو اکفا یکفی، اکفا کے معنی تو چھپانا۔ تبعون کی جمع تباع، طبیعتیں، فطرت، طبیعت، عادت، علم یعنی جاننا۔ جو بھی آپ اپنی طبیعت میں سے، اپنی فطرت میں سے، اپنی عادت میں سے چھپائیں گے، جو بھی آپ اپنی عادت چھپائیں گے تو اسے لوگ جان لیں گے۔ اس سبق سے متعلق دیکھیے مہما تخفی من تباعی کا، یہاں سے پورا شرط ہے، اور یہ جواب شرط فسیعلمہ اللہ، جواب شرط میں سی کا استعمال کیا گیا ہے، لہذا فا کا لانا ضروری ہے، فا کا لانا ضروری ہے۔ ان تتقرب الی اللہ فما یقصر فی مکافاتک، تقرب یتقرب، تقرب الی کے ساتھ آیا تھا، اس کا مطلب تقرب حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا۔ کثر یکثر، تکثیر کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا۔ کافا یکافی، مکافات یہ بابی مفعول سے ہے، بدلہ دینا۔ ترجمہ دیکھیے اگر تو اللہ کا قرب یا تقرب حاصل کرے گا تو وہ تمہارے بدلے میں کمی نہیں کرے گا، یا مکافات یا بدلے میں یا ثواب میں یا نیکی ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ من افشا سر و صدیق فلے سے ملنے، افسا یوب سے افشا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، سر اس کی جمع اسرار، راز، صدیق اس کی جمع اصدقاء، دوست، فلے سے بے امین، امین معنی امانت دار۔ یہ سر صدیق مرکب اضافی بن کر کے یہ افسا کا مفعول ہے، جو دوست کے راز کو ظاہر کرے گا، جو دوست کے راز کو فاش کرے گا تو وہ امین نہیں ہے۔ اگر ماضی میں یاد کریں گے جس نے دوست کے راز کو فاش کیا وہ امانت دار نہیں ہے، تو ماضی سے ماضی کر لیجیے، اور شرط میں
ماضی کے میں استعمال کریں لیکن مستقبلی کے معنی ہوتا ہے. ان تتوبوا الی اللہ فعسى ان یرحمکم. تاب یتوبو توبتاً الی اللہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا یا اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا. تاب یتوبو اور وزن قال یقولو. رحم یرحمو رحمن کے معنی ہوتے ہیں یا رحمتن کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا. اگر تم اللہ کی طرف اللہ سے توبہ کرو گے، اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے تو امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے. تو اب دیکھیے پہلے والے میں تو یہ من افسد شر صدیق یہ پورا کیا شرط ہے فلیسا بیامین. تو یہ جو جوابی شرط ہے لیسا کا استعمال کیا گیا اس لیے فا داخل ہے. اور دوسرے جملے میں دیکھیے ان تتوبوا الی اللہ فعسى ان یرحمکم. ان تتوبوا یہاں سے یہاں تک پورا کیا شرط ہے، فعسى یہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے جوابی شرط ہے، اور جوابی شرط پر عسى کا داخل ہے لہذا فعلانا ضروری ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. آتا یوتی ایتا کے معنی دینا، اور نہا ینہا نہین کے معنی ہوتے روکنا، اور انتہا ینتے انتہا کے معنی رک جانا. رسول جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ. صبر سے متعلق دیکھیے ما آتاکم الرسول یہ کیا ہے شرط ہے. فخذوہ جوابی شرط فعل امر ہے، فعل امر ہونے کی وجہ سے فا لانا ضروری ہے. یہاں دوسرا جملہ دیکھیے وما نہاکم عنہ اور وہ جس سے وہ روکے، تو یہاں یہ بھی شرط ہے. اور جوابی شرط فانتہو یہ کیا ہے نہیں فعل امر ہے، اس لیے فا یہاں پہ فا لانا ضروری ہے. یہ رہی ہماری ویڈیو 109. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اب اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.